بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان کھاریاں، گل بخش عالوی کھاریاں کے شب و روز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کھاریاں کے مسائل پر قلم اٹھانا میرے لیے اعزاز اس لیے ہے کہ کھاریاں شہر نے مجھے میری پہچان دی ہے اور کھاریاں شہر کے اجتماعی مفاد کے لیے قلم اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ میری عبادت ہے۔ عزیزان کھاریاں، آپ کا شکریہ کہ آپ میری آواز سنتے ہیں اور میری آواز سے اتفاق کرتے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کھاریاں شہر کی آواز دور دور تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شاید کسی صاحب نظر اور کسی صاحب شعور کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعی کھاریاں مسائل کا شکار ایک ایسا شہر ہے جسے ہم عام طور پر شہر ناپرساں کہتے ہیں۔ عزیزان کھاریاں، انتظامیہ اور حکومتی اداروں کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں اپنے شہر کے لیے کہ ہم بھی اپنے شہر کا سوچیں۔ آج صفائی کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جب تک ہم آئینہ نہیں دیکھتے، اپنا چہرہ نہیں دیکھتے، اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں آئینہ دیکھنا اور دکھانا پڑتا ہے۔ اور اگر آئینے میں بھی اپنی صورت دیکھ کر بھی اپنی صورت کی بدصورتی نظر نہیں آتی تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ شہر میں صفائی میونسپل کمیٹی کی ذمہ داری ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا احساس زندہ ہو تو رزق حلال کمانے کے لیے اپنی دکان کے سامنے صفائی تو کرا سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے تو لگتا ہے وہ بھی ہم جیسوں کی عوامی شکایات سن سن کر ہم سے بیزار ہو چکی ہے۔ ہمارے اخبار نویس دوست اعجاز مرزا نے کھاریاں کے گورمے بیکری سے انڈے خریدے۔ اسے شک گزرا کہ یہ تو پلاسٹک کے ہیں۔ وہ انتظامیہ کے افسر اعلیٰ کے پاس شکایت لے کر گئے تو جواب ملا فوڈ اتھارٹی کے پاس جائیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ افسر اعلیٰ فوڈ اتھارٹی کو فون کرتے اور وہ آ کر تحقیقات کرتے۔ ہم اخبار نویسوں کا کام ہے نشاندہی کرنا، اور ہماری دوڑ شہر اور شہریوں کی بہترین مفاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن آج کل پولیس کی طرح انتظامیہ بھی پندہ اسی کے گلے میں ڈال رہی ہے جو بولتا ہے یا لکھتا ہے۔ عزیزان کھاریاں، ہم اخبار نویس اپنے شہر اور شہریوں کی خوبصورت زندگی کے لیے لکھتے ہیں اور قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کے لیے دعا نہیں مانگنی پڑتی۔ اگر انتظامیہ ہمیں نہیں سوچتی
ہمارا خدا تو سنتا اور دیکھتا ہے، یہی ہماری عبادت ہے۔ کھاریاں شہر میں جی ٹی روڈ پر صفائی کے حوالے سے شہر کا خوبصورت ترین کاروباری پلازا جنرل پلازا اور بدصورت ترین پلازا شوکت پلازا ہے۔ سوشل میڈیا پر میری اپلوڈ کی ہوئی تصاویر دیکھ کر اندازہ لگائیں، پلازوں کے مالکان ماہانہ لاکھوں روپے کرایہ کی مد میں وصول کرتے ہیں، لیکن اپنے پلازے کے چہرے کی صفائی کے لیے چند ہزار کی تنخواہ پر خاکروب رکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ پلازے میں کاروباری حضرات بھی نہیں سوچتے اگر وہ ماہانہ 25 سے 50 ہزار تک کرایہ دے سکتے ہیں تو مارکیٹ کے تمام تاجر مل کر ایک خاکروب ملازم رکھ سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ کے مالک اور دکاندار اپنے نصف ایمان کا نہیں سوچتے تو انتظامیہ کے افسر اعلیٰ انجمن تاجران جی ٹی روڈ کھاریاں کے ذریعے سوئے ہوئے ایمانی ضمیر کو جگا سکتی ہے، لیکن انتظامیہ کو بھی اتنی سردردی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے تو اور بھی بڑے کام ہیں صفائی کے سوا۔ تعجب یہ نہیں کہ لوگ بھٹک گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا دوسرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنا گریبان نہیں دیکھتے، دوسروں کو ان کا گریبان دیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو خوشحال کر دے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔